إنك على صراط مستقيم صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم۔ حمد و ثنا کے بعد محترم علی العلماء و محترم شمیم الفضلاء و محترم سمیر النبلاء اور دیگر عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، عشاقان اولیاء اور عشاقان صلحاء، آج ہم اللہ جل مجدہ کے عظیم ولی، عظیم عارف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم عاشق، عظیم صوفی، عظیم محدث اور فقیہ اور عظیم متکلم شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، سیدنا امام اہل سنت، صاحب حجت قاہرہ، صاحب حجج ساطعہ، عالیہ و غالبہ و فائقہ و رائقہ، السید الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت المنان کے عرس مبارک کی تقریب میں حاضر اور شریک ہیں۔ اللہ پاک اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ میں نے آج کے خطاب کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ عنوان ہے وصال رضا تصور محبوب میں سورہ یاسین کی روشنی میں۔ پاکستان کے بہت بڑے عالم ہوئے اور بہت بڑے محدث اور فقیہ ہوئے، حکیم الامت حضرت علامہ مفتی ارخان نعیمی صاحب ورضوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے حضور علیہ السلام کی شان میں مختلف نعتیں لکھی، ان میں سے نعت کا ایک شعر ہے جس کو میں نے موضوع کے ابتدا کے لیے منتخب کیا۔ آپ نے فرمایا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تیری گلی میں آنا جانا ریاضت اس کو کہتے ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک ہے العبادہ the worship، اور ایک ہے الریادہ the struggle۔ عاشق کے نزدیک محبوب کا تصور، محبوب کا خیال اور محبوب کا خیال و تصور میں آنا یہ عبادت ہے۔
اور عاشق کے نزدیک محبوب کی گلیوں میں آنا جانا اور محبوب کی گلیوں کا طواف کرنا اور محبوب کی گلیوں کی زیارت کرنا اور شہر محبوب میں ہمہ وقت گم ہونا اور ہمہ وقت ذہن میں محبوب کی گلیوں کا سما جانا، یہ ریاضت ہے۔ یہ جس کو صوفیہ کہتے ہیں مجاہدہ، سٹرگل ہے، مجاہدہ ہے، ریاضت ہے۔ تو مومن کی تو شان ہی یہ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر دنیا سے جانے تک، دنیا سے رخصت ہونے تک وہ اپنے حبیب اور اپنے محبوب کے تصور میں ہوتا ہے۔ اور میں دلیل دیتا ہوں اس کی۔ جب ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو کان میں اذان دی جاتی ہے، اقامت دی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی سمجھا کہ اذان کیا ہے اور اقامت کیا ہے؟ اذان تصور محبوب کا ایک بہانہ ہے اور اقامت تصور محبوب کی ایک شکل ہے۔ وہ اس طرح کہ جب آپ اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو حضور کا نام آیا نا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی کسی کا نام آتا ہے تو خیال میں وہ نام والا خود بخود آ جاتا ہے۔ نام کا مطلب یہ ہے کہ جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے، آپ کے وہم و گمان اور خیال میں آ جائے اور تصور میں آ جائے۔ آپ کے بیٹے کا نام ہے مثلا شاہد، تو جب بھی کوئی آپ کے بیٹے کا نام لے گا تو آپ کا ذہن فوراً اپنے بیٹے شاہد یا رضوان کی طرف منتقل ہوگا، اس کا خیال آ جائے گا۔ تو اللہ پاک نے چاہا کہ مومن کی زندگی کا آغاز ہی تصور محبوب سے ہو، خیال محبوب سے ہو۔ ابھی وہ چھوٹا ہے، بچہ ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ چاہا کہ اس بچے کی زندگی کا نقطہ آغاز خیال محبوب ہو، اس لیے اذان اور اقامت کے احکام صادر کیے گئے۔ پھر دن میں ہر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اس میں اللہ کا نام بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا تصور ممکن نہیں ہے، یہ خیال ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے بھی اذان میں تو پھر اللہ کا نام بھی ہے، تو پھر اللہ کا تصور بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ کی شان یہ ہے، ہمارے ہاں سلم منطق کے ایک متن ہے، اس کا خطبہ ہے سبحانہ ما اعظم شانہ لا یحد ولا یتصور۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تصور اس کا ہوتا ہے جس کا جسم ہو، جس کا بدن ہو، اور اللہ جسم اور بدن سے پاک ہے، تو اللہ ہر خیال سے ماورا ہے، ہر تصور سے ماورا ہے۔ ہاں اس کے حبیب چونکہ انسان ہیں، بشر ہیں، بے مثل انسان اور بے مثل بشر ہیں،
اس لیے حضور کا تصور ممکن ہے۔ یہ تو سب مانتے ہیں، قاعدہ ہے کہ جب نام آتا ہے تو اس نام والے کا خیال بھی آتا ہے، اس کا تصور بھی آتا ہے۔ پھر اذان دن میں بھی ہوتی ہے، رات میں بھی ہوتی ہے، تو مومن کو بتایا جا رہا ہے کہ دن میں بھی خیال محبوب اور تصور محبوب، اور رات کی تنہائیوں میں بھی خیال محبوب اور تصور محبوب۔ الغرض، ہمارے یہاں کتابوں میں بسم اللہ ہم لکھتے ہیں، بسم اللہ کے بعد پھر خطبہ ہوتا ہے۔ خطبے میں 4 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، حضور علیہ السلام پر درود و سلام ہوتا ہے، اور درود و سلام کے علاوہ حضور علیہ السلام کے لیے برکت کے کلمات ہوتے ہیں۔ تو بسم اللہ کے بعد جب حضور پر درود بھیجا جاتا ہے تو یقیناً اس درود و سلام سے بھی حضور کا خیال آتا ہے۔ غرض وضو سے لے کر نماز، پھر حج، زکوٰۃ، یعنی اسلام میں کوئی ایسی عبادت نہ ہوئی نہ ہو سکتی ہے جس میں محبوب کا خیال نہ ہو، محبوب کا تصور نہ ہو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نور اللہ مرقدہ کا کمال یہ ہے، اعلی حضرت کا کمال یہ ہے کہ اعلی حضرت نے ہر علم میں، ہر فن میں اور ہر حال میں محبوب کا تصور دیا ہے۔ خود بھی پوری زندگی اس تصور میں گزاری ہے، اور جوں جوں انسان ان کے قریب ہوتا گیا، مومن ان کے قریب ہوتا گیا، تو اس کے ذہن میں وہ محبوب کا خیال اور تصور ڈالتے چلے گئے۔ سلام رضا ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ سلام رضا کیا ہے؟ یہ محبوب کا حسین خیال ہے، محبوب کا حسین تصور ہے۔ اس لیے کہ جب بھی آپ سلام پڑھیں گے حضور پر، درود پڑھیں گے، اور درود میں یہ آئے گا اللہم صلی وسلم علی محمد، محمد 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 محمد، پڑھتے رہیے محمد محمد، پڑھیں میرے ساتھ محمد محمد، پڑھتے رہیں، پڑھتے بلند آواز سے پڑھیں، محمد محمد محمد، بلند آواز سے پڑھتے رہیں، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب جب آپ یہ میٹھا نام لیں گے تو ساتھ ساتھ خیال بھی آئے گا، درود و سلام کے ساتھ محبوب کا خیال آئے گا۔ اور اعلی حضرت نے تو جس فن میں لکھا، جس فن میں لکھا، چاہے وہ عصری علوم ہو یا قدیم علوم ہو، سب میں محبوب کا تصور دیا ہے امت کو، سب میں حضور کا تصور اور حضور کا خیال دیا ہے۔ یہی خیال اور تصور ہے جو آج نوجوان نسل کے لیے پروٹیکشن ہے، ان کی حفاظت ہے۔ عقیدے کو بچانا ہو تو یہی خیال و تصور ہے، عمل کی حفاظت مقصود ہو تو یہی خیال و تصور ہے۔ ورنہ آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں، سائنس اور انفارمیشن کے زمانے میں نوجوان نسل جس تباہی کی طرف جا رہی ہے، اس کا شاید اس سے پہلے کبھی خیال و گمان میں بھی نہ تھا، کسی کے خیال و تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ اور خیال میں پھر حضور کا عشق، حضور کی محبت، حضور کی اطاعت، حضور کی غلامی، اور حضور علیہ السلام کی بندگی، اور حضور سے والہانہ تعلق، اسٹرانگ لنک اور اسٹرانگ کنیکشن، یہ ساری چیزیں خیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ فقط ایک خیال ہے، یہ فقط تصور ہے، یہ تصور ہے اس کا تصور ہے جس کا تصور ہر مسئلے کا حل ہے، اس کا تصور ہے
جس کا تصور فقط ان کا نہیں ہے، کل کائنات کا تصور ہے۔ حضور تنہا نہیں ہے، حضور ایک کائنات ہے، کائنات حسن ہے یا حسن کائنات ہے۔ آج میں درس دے رہا تھا دارالفتہ میں، تو موضوع یہی تھا، فتاوی رضویہ کا خطبہ اور تصور رسول۔ وہ پورا خطبہ جو فتاوی رضویہ کا ہے اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا اور ایکسپلین کیا اسی ٹاپک کے تحت کہ اعلیٰ حضرت نے ابتدا سے لے کر انتہا تک، حالانکہ فتاوی رضویہ فقہ کی کتاب ہے، فقہ ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک اعلیٰ حضرت نے پورے خطبے میں حضور کا اتنا پیارا تصور دیا، اتنا حسین تصور دیا کہ جو شاید اس سے پہلے کے علماء کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، ان کے وہم و خیال میں بھی نہ تھا کہ حضور کا تصور اس نہج پہ بھی ہو سکتا ہے، اس اسلوب اور اس طریقے پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو ہر چیز کی ابتدا کی محبوب کے تصور سے، خیال محبوب سے کی ہے، اور عام عاشق نہیں ہے، عالم عاشق ہے۔ عام عاشق الگ ہوتا ہے، عام عالم عاشق الگ ہوتا ہے۔ عالم عاشق ذرا مزاج کا سخت ہوتا ہے، اس کے عشق میں حد بندیاں ہوتی ہیں، شرعی اور فقہی تقاضے ہوتے ہیں۔ تو بتا رہا تھا کہ فقط یہی نہیں بلکہ وہ تو ہر قدم حضور کے تصور میں اٹھاتے تھے۔ مسجد آتے تو جیسے سنت طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق جوتے اتارتے اور جوتے پہنتے۔ غالباً علامہ نام ان کا ذہن سے نکل گیا، صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا کسی اور عالم کا تذکرہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، اعلیٰ حضرت جلدی میں تھے، تو وہ عالم کہنے لگے کہ میں اعلیٰ حضرت کے جوتوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ابھی جلدی میں ہیں، تو کیا اس جلدی میں حضور کی سنت کو بھول جاتے ہیں یا اس جلدی میں بھی سنت کو اپناتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جیسے سنت طریقہ ہے، پہلے الٹے پاؤں کا جوتا نکالنا اور سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کرنا، اعلیٰ حضرت نے ایسا کیا۔ فقط یہی نہیں بلکہ اس کے بعد ہر قدم جو لیا تو اس میں پہلا قدم آگے تھا، یہاں تک کہ صف اول تک پہنچے تو پہلا قدم پہلے تھا۔ تو جب عاشق لباس پہنتا ہے اس میں بھی محبوب کا تصور ہوتا ہے، جوتے پہنتا ہے اس میں بھی محبوب کا تصور ہے، آپ کی تو پوری زندگی محبوب کا تصور ہے۔ بیمار ہوتا ہے اس میں بھی محبوب کی بیماری اور سحر اور جادو کا خیال ہوتا ہے، کیونکہ شریر اور مفسدین سے زمانہ خالی نہیں، ہر زمانے میں ہوتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، ایک وقت آئے گا اپنے انجام کو پہنچیں گے، وہ وقتی خوشی کے لیے کھیل کھیلتے رہتے ہیں۔ تو بتا رہا تھا کہ اس میں بھی محبوب کا تصور ہے۔ یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزاریں، کیوں؟ تاکہ پوری زندگی میں حضور علیہ السلام کا تصور اور حضور کا خیال رہے، حضور کا خیال رہے۔ اور میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اگر آپ گھروں میں سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت صبح و شام گھروں میں اترا کریں، تو ایک ہی طریقہ ہے، حضور کے سنت اور شریعت کے پابند ہو جائیں۔ خود بخود گھروں میں محبت ہوگی، فساد و جھگڑے ختم ہوں گے، امن ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اور اللہ کی رحمت اترا کرے گی۔ آپ کتنی ہی مشکل اور تکلیف میں کیوں نہ ہو، پھر بھی دل صابر و شاکر رہے گا، اس لیے کہ رحمت اتر رہی ہے۔
الغرض پوری زندگی اعلی حضرت عظیم البرکت کی حضور کے تصور و خیال میں ہوئی، اور دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا سے روانہ ہوئے تو اس وقت بھی محبوب ہی کا خیال و تصور تھا، محبوب ہی کا خیال اور تصور تھا۔ حدیث پاک میں ہے، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں اپنے گفتگو کے اختتام کی طرف آتا ہوں۔ میرے ساتھ ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انٹروڈکشن جب ہوتا ہے ٹاپک کا تو اسی میں وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے چاہا اور جنت میں کبھی موقع ملا، دنیا میں تو مشکل ہے، دنیا میں اتنا وقت ہے ہی نہیں۔ دنیا کے اگر ہزارہا سال بھی ہوں، ہزارہا سال بھی ہوں اور حضور کی شان بیان ہو تو شکوہ یہی ہوگا کہ نہ سننے والوں کو وقت ملا، نہ بیان کرنے والوں کو وقت ملا۔ حضور کے ذکر سے مومن کبھی سیر نہیں ہوتا، مومن کبھی سیر نہیں ہوتا۔ تو بتا رہا تھا کہ حدیث پاک میں ہے اقرؤوا سورۃ یاسین موتاکم سورۃ یاسین، کہ جب کوئی شخص مرنے کے قریب ہو اور روح نکلنے والی ہو تو اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے۔ موتا کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ قریب الموت ہو، ابھی مرا نہیں ہے، نزع کی کیفیت ہے، روح نکلنے والی ہے، اور دوسرا موتا کا معنی ہے کہ مر جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ یہ دو معنی یاد رکھیں، ان دو معنوں سے میں دو معنی آپ کو اور بتاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روح نکل رہی ہو اور انسان نزع میں ہو اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ یاسین سے۔ کس سے؟ یاسین سے۔ اور یاسین کیا ہے؟ یہ حضور کا مبارک نام ہے، حضور کا مبارک نام ہے۔ علامہ قاضی عیاض نور اللہ مرقدہ شفا شریف میں ابو مکی کی روایت فرماتے ہیں، انہوں نے حضور سے روایت کی، حضور نے فرمایا لی عشرۃ اسماء عند ربی ومنہا طٰہٰ و یاسین۔ حضور نے فرمایا میرے رب کے یہاں میرے 10 نام ہیں، ان ناموں میں سے طٰہٰ اور یاسین بھی ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی نام لیا جاتا ہے کسی کا تو خیال اس کی طرف چلا جاتا ہے، خیال ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہاں ہوا یہ کہ سورہ یاسین پڑھنے والے نے پڑھا یاسین، اور وہاں مرنے والے کا خیال محمد کی طرف چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں خیال میں حضور سما گئے، وہاں تصور میں محبوب آ گئے۔ اور فقط یہی نہیں، انک علی صراط مستقیم، فقط یاسین تذکرہ نام نہیں آیا، حضور کے صفات بھی آئے، حضور کی شان بھی آئی۔ اور مجھ سے پوچھیں کبھی اللہ نے زندگی دی دنیا میں نہ صحیح تو جنت میں صحیح، سورہ یاسین میں دعوے سے کہتا ہوں پوری سورہ یاسین یاسین کی تفسیر ہے۔ قرآن سورہ یاسین میں جو اللہ نے فرمایا یاسین، یاسین یہاں سٹاپ کریں، پھر یاسین کے بعد سورہ یاسین کی ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ پوری کومنٹری ہے لفظ یاسین کی، پوری تفسیر ہے۔ تو بات یہاں ختم نہیں کی، پڑھنے والے جب پڑھا یاسین، وہاں اس مومن جو مرنے والا ہے، جس کی روح نکلنے والی ہے، وہ تڑپ اٹھا، محبوب کا خیال آیا، اور جب محبوب کا خیال آیا تو پھر اعلی حضرت پکار اٹھے، فرمایا اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ یہ واحد رات ہے، آج کی واحد رات ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں خطاب فجر تک کروں، لیکن نہ آپ میں، مجھ میں ہے اتنی سکت، آپ میں نہیں ہے، آپ کے ہاں نماز کا وقت ہو جائے گا۔ یہ واحد رات ہے، میں بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کیجیے گا۔
یہاں اس نے پڑھا یاسین، وہاں محبوب کا خیال آیا. جب خیال آیا تو پھر اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. محبوب اب قریب آ گئے، آپ کی دین کی زندگی بھر تبلیغ کی، آپ کے مشن کے لیے دنیا کے گوشے گوشے میں لوگوں کو بھیجا، اپنی کتابیں بھیجی. اب وقت وصال آیا، محبوب پردہ اٹھا دے، پردہ اٹھا دے. اور وہ چہرہ جس پر براہ راست اللہ کا نور اترتا تھا اور اترتا ہے، آج بھی اترتا ہے، اور صبح قیامت تک مزار اقدس مصطفیٰ پر، مکین گنبد خضرا کے گنبد خضرا پر نور اترتا ہے. اور میں نہیں بتا رہا، عبدالعزیز دباغ نور اللہ مرقدہ بہت بڑے ولی ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو گنبد خضرا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس گنبد پہ ایک اور گنبد بنا ہے نور کا، جس کی ابتدا اس گنبد سے ہوتی ہے اور وہ جا کر عرش تک جا پہنچتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا گنبد گنبد خضرا ہے، فرمایا اس گنبد پر ایک اور گنبد ہے، نور کا گنبد ہے، نورانی گنبد ہے. اس کی شعائیں نکلتی ہے، انوار نکلتے ہیں، اور اہل ایمان کے دل اس سے روشن ہوتے ہیں. یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی مرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت، کیونکہ مومن مرتا کب ہے؟ مومن نہیں مرتا. کون کہتا ہے اللہ والے مر گئے؟ وہ تو زندہ ہے، اپنے گھر گئے. آپ کے دو گھر ہوں، ایک سے دوسرے میں آپ چلے جائیں تو آپ ختم ہو گئے، مر گئے نہیں مرے. تو ایک معنی یہ تھا. دوسرا معنی یہ ہے کہ مر جانے کے بعد مرنے والے کے سامنے تلاوت کی جائے سورہ یاسین کی، پھر مرنے کے بعد جب یاسین کی تلاوت ہوتی ہے تو اس میت کا ذہن پھر حضور کی طرف چلا جاتا ہے، پھر حضور خیال میں آتے ہیں، حضور تصور میں آتے ہیں. اعلی حضرت کا بھی یہی ہوا. جمعے کا دن تھا اور مؤذن اذان دے رہا تھا. اذان دیتے دیتے جب وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر پہنچا تو وہاں آپ کے جسم اطہر سے روح نکلی. علماء فرماتے ہیں کہ نور کا ایک بقعہ نکلا، بلند ہوا، روح نکلی اور آپ کا وصال مبارک ہو گیا. کب روح نکلی؟ اذان کے بعد، بلکہ اذان ہو رہی تھی. کیوں نکلی؟ اس لیے کہ اذان میں بھی محبوب کا نام ہے نا. وہاں اذان میں محبوب کا نام مؤذن نے لیا ہوگا، یہاں ان کے دل و دماغ میں محبوب کا خیال آیا ہوگا، اور جب خیال آیا ہوگا تو وہاں روح تڑپ تڑپ کر مچل مچل کر جسم سے نکلی ہوگی. ورنہ اللہ چاہتا تو اذان سے پہلے بھی روح لے سکتا تھا، بعد میں بھی لے سکتا تھا، لیکن روح اسی وقت لی جب اذان ہو رہی ہے. بعض اولیاء کے ساتھ ایسا ہوا، بعض کے ساتھ ایسا ہوا کہ نماز میں روح لی، سجدے میں لی، لیکن اذان کا نقطہ میں نے بتا دیا. اذان کا جواب دیتے دیتے دنیا سے چلے گئے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر ہو، اور محبوب کے تصور میں، محبوب کے خیال میں ہم سب کو موت آئے، زندگی شریعت و سنت کے مطابق ہو، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر تکلیف اور ہر آفت دور ہو. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد مصطفیٰ جان رحمت تیرا